بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث شریف میں ہے کل قیامت کے دن 7 بندوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ نصیب ہوگا۔ ایک تو عادل بادشاہ ہے، اور ایک وہ نوجوان ہے جس کو ذات حسب نسب والی خوبصورت عورت گناہ کا موقع دے، لیکن پھر بھی وہ تقوی پرہیزگاری کی وجہ سے اللہ سے ڈرتے ہوئے بچ جائے۔ ایسے بندے کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ اور ایک ان 2 بندوں کو جو اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہوں، المتحابین فی اللہ، اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت، اور کوئی مقصد نہیں ہے، بس اس لیے محبت ہے کہ اس کو اللہ سے محبت ہے، مجھے بھی اللہ سے محبت ہے، لہذا اللہ سے محبت کرنے والوں سے بھی محبت، دینداروں سے محبت۔ ایسے 2 بندے بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں، اور ایک وہ بندہ بھی اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوگا جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہو، مسجد میں دل زیادہ لگے اور باہر بے چین ہو، زیادہ وقت اس کا مسجد میں گزرتا ہو۔ چنانچہ بزرگوں نے فرمایا کہ اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ میرا اللہ تعالیٰ سے کتنا تعلق ہے تو اپنا تعلق مصلی سے دیکھ لیا کرو کہ کتنا ہے۔ اگر مصلی پہ بیٹھنے کو زیادہ دل چاہتا ہے، زیادہ عبادت کرنے کو دل چاہتا ہے، اللہ سے بھی زیادہ تعلق، اور اگر مصلی سے تعلق نہیں تو پھر اس کا مطلب اللہ سے بھی صحیح تعلق نہیں۔ اور ایک وہ بندہ ہے جو خلوت میں اللہ تعالیٰ کی یاد میں بیٹھے، اللہ کی محبت میں اللہ کا ذکر کرے، اور اس کی آنکھ میں سے کوئی آنسو بہہ پڑے، اللہ کی یاد میں بیٹھ کر، اللہ کے ذکر میں بیٹھ کر آنکھوں میں سے کوئی آنسو بہہ پڑے، ایسے بندے کے لیے بشارت ہے کہ اسے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ نصیب ہوگا۔ یہ آنسو کب بہتا ہے؟ یہ آنسو اس وقت بہتا ہے جب انسان اللہ کا ذکر محبت میں کرے، جب محبت سے اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے تو پھر ذکر کی لذت آتی ہے، مزہ آتا ہے، اس میں اور خوشی میں بے اختیار انسان کی آنکھوں میں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں۔ اور ویسے بھی ذکر کرنے سے انسان کا دل نرم ہوتا ہے، جب دل نرم ہوتا ہے تو پھر آنکھیں بھی بہتی ہیں۔ تو یہ کیفیت حاصل کرنا مطلوب ہے۔ زندگی میں کبھی تو ایسا موقع آئے کہ ہم ہوں، اللہ تعالیٰ ہوں، ہم اللہ کی یاد میں بیٹھے ہوں اور بیٹھے بیٹھے ہم رو پڑیں، آنکھوں میں سے آنسو بہہ پڑے۔ اگر کسی کو یہ نعمت مل چکی تو اللہ کا شکر، اگر کسی کو اب تک نہیں ملی تو ملنی چاہیے۔ عام سالکین جب ذکر مراقبے میں سنجیدگی سے بیٹھتے ہیں تو انہیں یہ چیز نصیب آتی ہے۔
پتہ چلا کہ ذکر کی لذت اور ذکر کا مزہ، ایسا مزہ کہ جس سے دل نرم ہو اور آنکھیں بہہ پڑے، یہ بھی مطلوب ہے، ہونا چاہیے، اور اس پہ بشارت ہے، اس پہ ثواب ہے۔ ایک آنسو تو ایسا ضرور ہو جو ادھر نکلے ادھر قبول ہو۔ ہماری زندگی میں ایک آنسو تو ایسا ہونا چاہیے نا جو ادھر نکلے ادھر قبول ہو۔ یہ لذت ذکر کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی لذت آ جاتی ہے، مزہ آ جاتا ہے، تو پھر انسان گناہوں کی فانی لذات کو بھول جاتا ہے۔ جس طرح حدیث شریف میں آتا ہے، جنت میں جنتی لوگ جب اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے 70 سال تک ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے رہیں گے، تو انہیں دیدار الہی میں اتنا مزہ آئے گا کہ جنت کی ساری نعمتوں کو بھول جائیں۔ اب جنت ان کی نظر میں کچھ نہیں رہے۔ تو جس طرح اللہ کے دیدار کا مزہ ہے، جنت کی نعمتیں بھول جاتی ہیں، اس طرح اللہ کے نام کا مزہ ہے، گناہوں کی لذتیں بھول جاتی ہیں۔ اللہ کے نام کا ایسا مزہ آ جائے، اسی لیے تو کہا اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے، رٹے گا جو اسے وہ لائق انعام ہے۔ تو اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، اللہ اللہ سے شیریں ہست نام، شیر و شکر می شود جانم تمام۔ یہ اللہ اللہ بہت میٹھا نام ہے، بہت پیارا نام ہے۔ اب یکسوئی سے اللہ اللہ میں بیٹھیں، پھر دیکھیں دل کو کیسے مزہ آتا ہے۔ جس طرح مچھلی کو پانی کے بغیر چین اور سکون نہیں آتا، تو اللہ والی مچھلیوں کو بھی ذکر کے بغیر چین اور سکون نہیں آتا۔ اس نقطے کو اچھی طرح سمجھیے گا۔ اللہ والی مچھلیوں سے مراد اللہ والی روحیں، تو جن روحوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہو جاتا ہے، انہیں بھی ذکر کے پانی کے بغیر مزہ ہی نہیں آتا، چین ہی نہیں آتا۔ مولانا روم رحمہ اللہ نے اس کو یوں تعبیر کیا، ماہیان قارے دریائے جلال، یہ اللہ رب العزت کے دریا کی گہرائی میں رہنے والے، اللہ کی یاد کے دریا کی گہرائی میں رہنے والے۔ تو مچھلیوں کو سکون آتا ہے پانی میں، اور اللہ والی روحوں کو سکون آتا ہے اللہ کے ذکر میں۔ پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں پانی جتنا زیادہ ہو، مچھلیوں کی حفاظت اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ ندی نالے کا پانی ہو، اگر وہ دھوپ کی وجہ سے کسی وجہ سے خشک ہو جائے تو مچھلیاں مر جاتی۔ دریا سمندر کا پانی ہو، زیادہ ہوتا ہے، گہرا ہوتا ہے، اوپر سے پانی کم ہو جائے تو مچھلیاں نیچے چلی جاتی، تو ان کی حفاظت زیادہ ہوتی ہے۔ جتنا گہرا پانی ہوگا مچھلیاں اتنی ہی زیادہ محفوظ ہوں گی۔ تو مومن بندے کی زندگی میں ذکر کا پانی جتنا گہرا ہوگا، مومن بندے کے حالات اتنے ہی محفوظ ہوں گے۔ اب مچھلیاں تھوڑے پانی میں ہوں تو چھوٹے موٹے حادثات سے وہ متاثر ہو جاتی ہیں اور وہ ختم ہو جاتی ہیں، مر جاتی ہیں۔ انہیں ضرورت ہے پانی کی، زیادہ پانی کی۔ تو جو مومن تھوڑا بہت ذکر کرتا ہے، حوادث کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ زیادہ ذکر کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے
ہم ان حالات سے محفوظ ہیں اور حوادث سے ہم متاثر نہ ہوں. ذکر کا یہ پانی گہرا ہو، بلکہ ذکر کا یہ نور اور یہ پانی ہمارے رگ رگ میں سرایت کر جائے. ہمارے حضرت دعا فرماتے نا، اللہ رگ رگ ریشے ریشے میں اپنی محبت پیدا فرما اور روئے روئے بال بال سے اپنا ذکر جاری فرما. اتنا سے ہو کہ روئے روئے سے ذکر جاری ہو جائے، اتنا ذکر ہو. اب رگ رگ ریشے ریشے میں ذکر کا نور کیسے سرایت کرتا ہے، اس پہ ہمارے حضرت نے ایک واقعہ سنایا تھا. فرمانے لگے کہ جب کوئی ٹور کے سفر پہ گئے، وہاں ایک شہر تھا، شرم شہر. اس کے قریب بتاتے ہیں کہ وہاں نقشبندی بزرگ گزرے ہیں، ان کا دربار تھا مزار. ہم وہاں پر بھی گئے تو لوگوں نے ان بزرگوں کے حالات بتائے. ان حالات میں ایک یہ بتائی کہ یہ بزرگ کثیر الذکر تھے، یہ مہینوں مہینوں ذکر مراقبے کرتے رہتے تھے. اتنا مراقبہ کرتے تھے، اتنا مراقبہ کرتے تھے کہ وہ ذکر کا نور ان کے چہرے میں اتنا سرایت کر گیا تھا کہ کوئی دوسرا بندہ ان کے چہرے کو دیکھ کر تاب نہیں لا سکتا تھا، بے ہوش ہو جاتے تھے. لوگ گر پڑتے تھے چہرے کو دیکھ کے. تو اس لیے حضرت اکثر اوقات اپنے چہرے پہ رومال ڈالے رکھتے تھے اور زیادہ باہر نہیں نکلتے تھے. اس سے پتہ چلا کہ ذکر کا نور جسم میں سرایت کرتا ہے، محسوس ہوتا ہے، خود کو بھی محسوس ہوتا ہے، دوسروں کو بھی محسوس ہوتا ہے. جب انسان ذکر کرتا ہے تو اس کی چہرے میں، اس کی وضاقتہ میں ایک نور ہوتا ہے، تو وہ ذکر کا نور ہوتا ہے. اس لیے ہم اتنا ذکر کریں، اتنا ذکر کریں کہ ذکر کا یہ نور ہمارے وجود میں سرایت کر جائے. نفی اسبات دا پانی ملیا رگ رگ ہر جائی ہو. تو ہر جگہ پہ یہ نفی اسبات کا یہ پانی اور ذکر اذکار کا یہ پانی ہر جگہ پہ پہنچ جائے، رگ رگ میں پہنچ جائے. اتنا ذکر کریں. اور ذکر کی یہ کثرت اپنی طرف سے نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے اذکر اللہ ذکرا کثیرا. کثرت سے ذکر کرو، خوب ذکر کرو. اب کثرت کیا ہے؟ ویسے تو علماء کی مختلف تعبیریں اور مختلف اقوال ہیں، لیکن حاصل یہ ہے کہ جتنے فارغ اوقات آپ کے پاس ہیں آپ ان کو ذکر میں لگائیں، اللہ کی یاد میں لگائیں. بلکہ فارغ تو کیا، اتنے کثیر الذکر بن جائیں کہ مصروفیت کے اوقات بھی اللہ کی یاد میں لگائیں. ایک لمحہ بھی اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو. وقوف قلبی کے ذریعے آپ ہر کام میں اللہ کی یاد کر سکتے ہیں. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے باتیں کرتے کام کرتے دل میں اللہ کی یاد تو ہو سکتی ہے. تو آپ کوشش کریں کہ ایک لمحہ بھی اللہ کی یاد سے غافل نہ گزرے. جو دم غافل سو دم کافر. جو لمحہ اللہ تعالیٰ کی یاد کے بغیر غفلت میں گزر جاتا ہے، یوں سمجھیں کہ وہ لمحہ کفر میں گزر جاتا ہے. کل قیامت کے دن سب سے زیادہ افسوس بندے کو اس گھڑی پر ہوگا جو دنیا میں اللہ کی یاد کے بغیر غفلت میں گزر گئی. تو غفلت میں لمحات نہ گزرے، اللہ کی یاد میں گزرے. جب انسان ذکر کرتے کرتے اسے ذکر میں مزہ آتا ہے تو وہ خلوت گاہیں ڈھونڈتا ہے، ایسی جگہ تلاش کرتا ہے کہ جہاں میں ہوں اور میرا اللہ ہو. خلوت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر خوب کروں. چنانچہ ہم کراچی میں ہوتے تھے تو ذکر اذکار کا مزہ لطف، تو ہم چاہتے تھے کہ اللہ والوں کی جگہیں دیکھیں کہ وہ اللہ والے کہاں کہاں ذکر کرتے تھے، ان کی خانقاہیں دیکھیں، کیونکہ ان کی جگہوں میں بھی ذکر کا نور ہوتا ہے. تو
اس نیت سے ہم بزرگوں کی جگہوں پہ جاتے تھے۔ ایک جگہ ہم گئے قبرستان میں، وہاں کسی بزرگ کا مزار تھا، تو ان بزرگ کے جو آگے ان کی اولاد تھی، انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہمارے والد بیچ قبرستان کی ایک جگہ ہے، وہاں ایک چھوٹا سا حجرہ سا بنا ہوا ہے، وہاں جا کے ذکر کیا کرتے تھے۔ قادری سلسلے میں ذرا خلوت کا اور تصور ہے، وہ بہت زیادہ خلوت اور اختلاط مال انام کو بہت مضر سمجھتے تھے، تو وہاں جا کے مہینہ مہینہ چلا ذکر کرتے تھے۔ تو ہم نے ان سے درخواست کی کہ وہ جگہ ہمیں بھی دکھا دیں۔ ہم قبرستان میں گئے تو وہاں ایک چھوٹا سا اوپر کا بنا ہوا تھا، جب اس کا دروازہ کھولا، تالا کھولا، اندر کیا دیکھتے ہیں کہ جب اندر ہوئے تو سیڑھیاں نیچے اتر رہی۔ ان سیڑھیوں سے ہم نیچے اترتے گئے، ایسے لگ رہا تھا جیسے قبر میں اتر رہے۔ کوئی 7-8 فٹ زمین جا کر وہاں جا کے ایک جائے نماز بچھانے کی جگہ تھی، اور ساتھ کوئی زیادہ پانی وغیرہ رکھنے کی یا کوئی ایسی چھوٹی موٹی چیز رکھی جگہ تھی۔ تو وہ کہنے لگے کہ یہاں ہمارے والد مہینہ مہینہ ذکر میں گزار دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی، ہم نے بھی وہاں ان کے برکت سے کچھ دیر بیٹھ کر ذکر کیا۔ تو جب دل کو ذکر کا مزہ آتا ہے تو انسان ایسی جگہ تلاش کرتا ہے کہ جہاں میں بیٹھ کر ذکر کروں، خلوت ہو، ہم ہوں اور ہمارا اللہ ہو، کوئی بھی نہ ہو۔ جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے۔ تمنا ہے کہ اب کوئی جگہ ایسی کہیں ہوتی، تمنا ہے کہ اب کہیں کوئی جگہ ایسی ہوتی، اکے بیٹھے رہتے یاد ان کی دل نشیں ہوتی۔ اکیلے بیٹھے رہیں اور اللہ تعالیٰ کی یاد دل میں ہو۔ جب دل مچلتا ہے تو پھر انسان کی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ چین اور سکون صرف اللہ والوں کی زندگیوں میں ہے اور ذکر کرنے والوں کی زندگی میں ہے۔ جو ذکر نہیں کرتے ان کی زندگی میں چین اور سکون ہوتا۔ چین اور سکون حاصل کرنا چاہتے ہو تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو دلوں کا چین صرف اللہ کی یاد میں ہے، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ اب کئی دفعہ انسان بزرگوں کی صحبت میں رہتا ہے تو اللہ والوں پہ بھی حالات آتے ہیں، تو دل میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ذکر والے اور اللہ والے تو سکون میں ہوتے ہیں، تو ان پہ حالات پریشانیاں کیوں ہیں؟ تو حالات سب پہ آتے ہیں، نیکوں پہ بھی آتے ہیں، بدوں پہ بھی آتے ہیں، بلکہ انبیاء پہ سب سے زیادہ حالات آئے، پھر صحابہ پہ آئے، پھر اس کے بعد اللہ والوں پہ آئے۔ لیکن اگر آپ نے سکون کا موازنہ کرنا ہے کہ سکون کس کی زندگی زیادہ ہے، تو اس کے لیے حضرت اقدس تھانوی رحمہ اللہ نے ایک تھرمامیٹر بتایا۔ فرماتے ہیں کہ یک طرفہ جائزہ لینے سے اس کا اندازہ نہیں ہوتا، اس کا اندازہ ہوتا ہے دو طرفہ جائزہ لینے سے۔ آپ کچھ دن اللہ والوں کے ساتھ رہیں اور کچھ دن دنیا داروں کے ساتھ رہیں، جو دنیا کے اعتبار سے بڑے مالدار ہوں، دنیا کی چہل پہل ہو، ہر نعمت ہو، پھر ان سے پوچھنا کہ زندگی میں سکون ہے کہ نہیں۔ پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی جتنا سکون اللہ والوں کی زندگی میں ہے اتنا سکون کہیں بھی نہیں۔ بلکہ ہمارے مشائخ نے تو لکھا کہ ایک فقیر کو دریا کے کنارے جائے نماز بچھا کر 2 نفل پڑھنے میں جو مزہ آتا ہے، بادشاہوں کو تخت پہ وہ مزہ نہیں آتا۔ تو ہمارا اللہ تعالیٰ سے ایسا تعلق جڑ جائے، ایسا ہم اللہ کی یاد کرنے والے، ذکر کرنے والے بن جائیں کہ ہمیں ذکر کے بغیر کہیں چین نہ آئے، مچھلی کی طرح ذکر کے بغیر ہمیں مزہ ہی نہ آئے۔ یہ ذکر ہماری زندگی کی روح، ہماری جان،
ہماری بیٹری کی چارجنگ، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ یاد رکھیں فکر کی گندگی ذکر کی کثرت سے دور ہوتی ہے۔ اگر برے خیالات آتے ہیں، شہوانی خیالات آتے ہیں، تو پھر ذکر کثرت کریں، یہ صاف ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ نئے نئے سالک جب طریقت میں آتے ہیں، سلوک میں آتے ہیں، تو ایک مرتبہ انہیں جم کر کثرت سے ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے، تاکہ ان کے لطائف جو کہیں اور اٹکے ہوئے ہیں ایک دفعہ وہ خلاص ہو کے متوجہ علم ہو جائیں۔ پھر اس کے بعد تھوڑا ذکر بھی کریں تو اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم ذکر کی پابندی کریں اور محبت اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ذکر کا نور عطا فرمائے۔ کچھ دیر کے لیے سب دوست اللہ کی یاد میں متوجہ ہو جائیں، آنکھیں بند کر لیں، سر جھکائیں، دنیا و مافیہ کے خیالات دل سے نکال لیں۔ یہ تصور کریں اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی ہو رہی ہے، اور ہمارا دل اس کے شکریہ میں پکار رہا ہے، اللہ اللہ اللہ۔ محبت کے ساتھ اللہ کی یاد میں ڈوبے کہ دل نرم ہو اور آنکھوں میں سے آنسو بہہ پڑے۔ اللہ
دیتا مرشد سبق پڑھا فقیرا، مٹ مٹ کے مٹ جا، دیتا مرشد سبق پڑھا فقیرا، مٹ مٹ کے مٹ جا، اپنے مٹنے نو بھی سمجھ نہ مٹنا، اس تو بھی مٹ جا، مٹ مٹ کے مٹ جا، دیتا مرشد سبق پڑھا فقیرا، مٹ مٹ کے مٹ جا، جی تو سمجھیا میں ہاں مٹیا، اج بھی نہیں تو مٹیا، مٹ مٹ کے مٹ جا، جی تو سمجھیا میں ہاں مٹیا، اج بھی نہیں تو مٹیا، مٹ مٹ کے مٹ جا، رات بھیدی تینو اچا کر کر لٹیا، رات بھیدی تینو اچا کر کر لٹیا، چھٹا پہ گیاں دودھ وچ تیرے، دودھ ہے تیرا پھٹیا، مٹ مٹ کے مٹ جا، اج بھی ویلا ہی در مرشد دے، آ کے ٹھیک کرا تیرا، مٹ مٹ کے مٹ جا، مٹ مٹ کے مٹ جا، تو بن مثل ایک بیر دا بوٹا، لوکی چل چل مارن سوٹا، لوکی چل چل مارن سوٹا، تو تے مثل پھل لٹا فقیرا، مٹ مٹ کے مٹ جا، دیتا مرشد سبق پڑھا فقیرا، مٹ مٹ کے مٹ جا، رات دا جاگنا ان سمجھی مل گئی ہے اولیائی، رات دا جاگن ان سمجھی مل گئی ہے اولیائی، رات نو کتے جاگ جاگ پہرا دیندے بھائی، رات نو کتے جاگ جاگ پہرا دیندے بھائی، ایک ٹکڑے بدلے جاگن تو لکھ نعمت کھائی، کتے تئی تو آزی لے گے، مٹ مٹ کے مٹ جا، مٹ مٹ کے مٹ جا، دیتا مرشد سبق پڑھا فقیرا، مٹ مٹ کے مٹ جا،
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فرماتے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر وترحمنا لنكونن من الخاسرین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے کریم اللہ، اے سبحان اللہ، اے سبحان ربی الوہاب، ہم فقیروں کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اے اللہ، ہمارے من کو اللہ صحیح فرما دیجیے، اے اللہ ہمارے من کو بنا دیجیے، اے اللہ ہمارے من کو سنوار دیجیے، اے اللہ رگ رگ روئے روئے سے اللہ اپنے ذکر کو جان فرما دیجیے، اے اللہ رگ رگ ریشے ریشے میں اپنی محبت پیدا فرما دیجیے، اے اللہ ہمیں اعمال کی لذت عطا فرما دیجیے، ذکر کی لذت عطا فرما دیجیے، اے اللہ اپنی سچی محبت عطا فرما دیجیے، اے اللہ ایمان کی حلاوت اور مٹھاس عطا فرما دیجیے، اے اللہ گناہ کر کر کے ہم نے اپنے دل کو کالا کر دیا، اے اللہ اس کو سفید بنا دیجیے، اس کو سفید فرما دیجیے۔ اے اللہ بہت کمزور ہیں، خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، اے اللہ ہم تیرے بننا چاہتے ہیں پر بن نہیں پاتے، اے اللہ تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تو ہمیں اپنا بنا لے، اے اللہ تو ہمیں اپنا بنا لے، تو ہمارا بن جا، ہمیں اپنا بنا لے۔ اے اللہ قدم قدم پہ خطائیں کرتے ہیں، قدم قدم پہ اللہ ہم پھسل جاتے ہیں، اے اللہ کس سے مانگیں، کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ اے اللہ تو ہی ہے۔ ایک قدم ہم آگے بڑھتے ہیں، 4 قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، تیرے سوا ہمارا پرسان حال کوئی نہیں، تیرے سوا ہمارا حال دیکھنے والا، سننے والا، پوچھنے والا کوئی نہیں، تیرے سامنے ہی فریاد کرتے ہیں۔ میرے مولا تو کریم ہے، تجھے تیری کریمی کا واسطہ، تو غفار ہے، تجھے تیری غفوری کا واسطہ، اے اللہ تو مہربان ہے، اے اللہ تو رحیم ہے، تجھے تیری رحیمی کا وعدہ، ہمارے حال پر رحم فرما، ہمارے حال پر رحم فرما۔ ہم بہت بگڑ گئے ہیں، اے اللہ ہم تجھ سے بہت دور گئے ہیں، سارے لمحات زندگی ہم نے غفلت میں گزار دیے، روزانہ صبح اٹھ کر نیت کرتے ہیں آج تیری یاد میں دن گزارنا ہے، لیکن اے اللہ رات سوتے وقت یاد آتا ہے کہ سارا دن تو غفلت میں گزر گیا۔ اے اللہ کب تک ہم غفلت میں وقت گزارتے رہیں گے؟ اے اللہ تو نے فرمایا یہ تمہارا دل میرا گھر ہے، ہمارا دل تیرا گھر ہے، اور اللہ اس دل میں کوئی اور آ گیا، اس دل میں کوئی اور آ گیا، پتہ نہیں دن میں کس کس کو ہم یاد کرتے ہیں، پر تو ہمیں بھول جاتا ہے۔ اے اللہ ہم نہیں چاہتے، نہ چاہتے ہوئے بھی ایسا ہو جاتا ہے، اے اللہ مہربانی فرما لیجیے، اے اللہ مہربانی فرما لیجیے، اے اللہ ہمارے حال پر مہربان ہو جا، اے اللہ رحم فرما لیجیے، رحم فرما لیجیے، اے اللہ ایک سجدہ ایسا دے دیجیے جو تجھے پسند آ جائے اور تو ہماری زندگی کو بدل دے، ایک آنسو ایسا دے دیجیے
جو تجھے پسند آ جائے اور تو ہماری زندگی کو بھرے۔ اے اللہ ہمیں مقبول اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ دلہن بنتی ہے، سنورتی ہے، اپنے آپ کو سجاتی ہے، اگر دلہا کہہ دے مجھے پسند نہیں تو اس کے دل پر کیا گزرتی ہے۔ اے اللہ ہم تیرا بن کے لیے اور تیرے مقبول بندوں میں شامل ہونے کے لیے اے اللہ کوشش کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، مجاہدے کرتے ہیں۔ اے اللہ تو نے بھی قبول نہ کیا تو پھر ہم کس در پہ جائیں گے، کہاں جائیں گے، ہمارا کیا بنے گا۔ اللہ طلباء کرام 8 سال چٹائیوں پہ بیٹھتے ہیں، گرمی سردی برداشت کرتے ہیں، ماں باپ سے دور رہتے ہیں، اساتذہ ڈانٹ ڈپٹ برداشت کرتے ہیں۔ اے اللہ محنتیں کرتے ہیں، مشقتیں اٹھاتے ہیں، 8 سال کے بعد اگر تیری طرف سے یہ اعلان ہوا کہ ان کی قبولیت ہی نہیں تو پھر ان کا کیا بنے گا، میرے مالک کیا بنے گا۔ اے اللہ ہم نے دنیا کو چھوڑا تیری خاطر، دنیا والوں کو چھوڑا تیری خاطر، تو بھی صحیح نہ ملا تو پھر کیا ملا۔ اے اللہ مہربان ہو جا، ہمیں اپنے در اللہ محروم نہ لوٹانا، اور اللہ اپنے در سے کبھی خالی نہ لوٹانا، اپنے در سے کبھی محروم نہ فرمانا۔ اے اللہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں اے اللہ جن پر دن میں 70 دفعہ تیری رحمت کی نظر پڑتی ہے۔ اے اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما لیجیے، اللہ ان میں شامل فرما لیجیے، اللہ شامل فرما لیجیے۔ اللہ اس گھڑی سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں تیرے در سے ہم دور نہ ہو جائیں۔ اللہ لغزشوں کو معاف فرما، خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ خطاؤں کو معاف فرما، بھول بھٹک سے محفوظ فرما۔ اے اللہ اپنے مشائخ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے مشائخ اور اساتذہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ ان کی دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فرما۔ اے اللہ ان کو دل سے دعائیں دینے کی توفیق عطا فرما، ان کو ہمارے اوپر مہربان فرما، ان سے دعائیں لینے والا بنا۔ اے اللہ ہمیں ایسا بنا دیجیے ہمارے مشائخ ہمیں دل سے دعائیں دیں۔ اللہ ایسا بنا دیجیے، اللہ مہربان ہو جائیے، اللہ مہربان ہو جائیے۔ اے اللہ آج تک جتنی غفلتیں ہو گئی، اے اللہ کمی کوتاہیاں ہو گئی، اے اللہ تیرے حقوق ادا نہ ہوئے، اللہ ان کی معافی فرما لیجیے۔ آنے والے وقت کو گزرے ہوئے وقت سے بہتر بنا دیجیے۔ اللہ آنے والے وقت کو گزرے ہوئے وقت کا کفارہ بنا دیجیے۔ اللہ ہمیں علم نافع فرما دیجیے، عمل صالح عطا فرما دیجیے، رزق واسع عطا فرما دیجیے۔ اللہ ہر طرح کی پریشانیوں کو دور فرما، مسائل کو حل فرما، انوں کو سلجھا۔ اللہ بگڑے کاموں کو بنا، رکے کاموں کو پائے تکمیل تک پہنچا۔ ہر کام میں غیبی مدد نصرت شامل حال فرما۔ اللہ ہر کام میں غیبی مدد نصرت شامل حال فرما۔ اللہ قرضوں کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما۔ اللہ ادارے دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرما، ترقی کے لیے جن اسباب وسائل کی ضرورت ہے غیب کے خزانوں سے اللہ پوری فرما۔ اللہ ہم تیرے اوپر توکل کرتے ہیں، تیری ذات پہ بھروسہ رکھتے ہیں۔ اللہ ہمیں غیروں کا محتاج نہ بنا۔ اللہ غیب کے خزانے ہمارے لیے کھول دیجیے، اللہ غیب کے خزانے ہمارے لیے کھول دیجیے۔ اللہ جگہ کی وسعتیں عطا فرما، اللہ علم کی وسعتیں عطا فرما، روحانیت کی وسعتیں عطا فرما۔ اللہ اس در و دیوار کو اپنی محبت کی دکان بنا، اللہ اپنے عشق کی آتش کی جگہ بنا۔ اے اللہ اس میں آنے والوں کی کامل اصلاح فرما، انہیں اپنی سچی سچی محبت عطا فرما۔ اللہ جتنے احباب دور قریب سے آئے بیٹھے ہیں سب کی دل کی جائز مرادوں کو پورا فرما، سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ کہ اللہ جو امیدیں لے کے آئے ان سے بڑھ کر عطا فرما۔ جتنے احباب نے دعا کے لیے فرمایا سب کی جائز حاجات کو قبول و منظور فرما۔ جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے اللہ ان کی دعاؤں کو بھی قبول اور منظور فرما۔ کہ اللہ جو مانگ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔